میرے نبی کا وجود کیسے میرے رب نے چنا، پسند کیا اور بنایا۔ میرے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے 10 نام رکھے ہیں، 10۔ جس سے محبت زیادہ ہوتی ہے اس کو ایک نام سے پکارنے کی بجائے کئی ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ اگر یہ دیکھنا ہو تو ماں کو دیکھو جو اپنے بچے کو پکار رہی ہوتی ہے، نام تو اس کا رکھا ہوا ہے اسلم، نام اس کا رکھا ہوا ہے اکرم، لیکن صرف اکرم اسلم کہنے سے محبت کا پیچھے جو بہاؤ ہے وہ نکل نہیں رہا، راستہ تنگ ہے، راستہ تنگ ہے، پانی زیادہ ہے، تو وہ کہتی ہے اے بھی میرا چند، اے بھی میرا تارا، اے بھی میرا لڈو، اے بھی میرا پیڑا۔ جو بیٹی ہو تو اے بھی میری برفی، اے بھی میری جلیبی، اے بھی میرا جگر، اے بھی میرا دل۔ وہ صرف زینب کیوں نہیں کہتی زینب زینب زینب، اسلم 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 کیوں نہیں کہتی؟ کہ پیچھے فلور زیادہ ہے، آگے دروازہ تھوڑا ہے تو دروازے زیادہ بناتی چلی جاتی ہے۔ میرا رب نے بھی یہی کیا ہے کہ صرف محمد نام دینے میں محبت کا اظہار نہیں ہو رہا، تو میرے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد، میں احمد، میں ماحی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین۔ اچھا قرآن میں جاؤ، مدثر، مزمل، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، رحمت للعالمین، کافۃ للناس بشیر و نذیرا، کافۃ للناس بشیر و نذیرا، رحمت للعالمین، عزیز حریص رؤوف رحیم۔ یہ سارا قرآن میں میرے پاس کتاب ہے، 1177 نام میرے نبی کے موجود ہیں، 1177 محبت کی ہے۔ اور اللہ کہتا ہے پاگل ہو، تو میں خالق ہو کر اس سے محبت کرتا ہوں، تم امتی ہو کر اس سے بغاوت کرتے ہو، ہے کوئی تاڑی تو بڑا کملا؟ محبت کے دعوے کے لیے دلیل چاہیے، محبت کی دلیل غلامی ہے، غلامی ہے، عمل ہے۔ یہ کیسی محبت ہے کہ زندگی کا ایک عمل اس کے مطابق نہیں، وہ کہتا ہے اسی عاشق کا رسول ہے۔ ہاں اب میں نے کیا بتایا تھے 10 نام، آخری نام بتایا تھا یاسین۔ کیا کہا تھا بھائی؟ یاسین۔ اس کو ذہن میں رکھنا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا اللہ نے زمین آسمان کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ زمین آسمان کو پیدا ہوئے سائنسدان کہتے ہیں تو 25-30 ارب سال ہوئے ہیں، 25-30 ارب سال سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ کب تلاوت فرمائی؟ جب نہ زمین، نہ آسمان، نہ جبریل، نہ میکائیل، نہ اسرائیل، نہ اسرافیل، نہ عرش کے فرشتے، نہ پانی، نہ آگ، نہ مٹی، نہ ہوا، نہ چاند، نہ سورج، نہ تارے، نہ سیارے، نہ دن، نہ رات، نہ مشرق، نہ مغرب، نہ شمال، نہ جنوب، نہ ہوا، نہ فضا، نہ خلا، نہ آبی، نہ ناری، نہ نوری، نہ خاکی، نہ خلائی، نہ فضائی، کچھ بھی نہیں، بس اللہ ہی ہے۔ اللہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، جس کا ابتدا نہیں، جس کا انتہا نہیں، جو پیدائش، جو باپ بھی نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں ہے، لم یلد باپ نہیں، لم یولد بیٹا نہیں، مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، وہ کہتا نہ میری کوئی بیوی ہے نہ کوئی میرا بیٹا ہے، لم یکن لہ شریک فی الملک، میرا کوئی شریک نہیں، ولم یکن لہ ولی من الظلم، میرا کوئی مددگار نہیں، احد صمد قادر مقتدر، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظیم۔ وہ ہے اور کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اور زمین آسمان کو بنے ہوئے سائنسدان کے بعد 25 سے 30 ارب سال، اس سے 1000 سال پہلے میرے رب نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ میرے نبی کا ایک نام کیا ہے؟ ذہن میں ہے نا؟ ہاں اب سنو، میرے اللہ نے اس سب کچھ سے پہلے کہا یاسین والقرآن الحکیم،
انک لمن المرسلین، یاسین مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی آپ میرے رسول ہیں۔ آپ کا لفظ بتاتا ہے کہ آپ سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ سامنے نہ ہوتے تو اس کی بھی مثال دیتا ہوں۔ اگر آپ سامنے نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے انہ لمن المرسلین، وہ جو آئے گا وہ میرا رسول ہے، وہ جو آئے گا وہ میرا رسول ہے۔ لیکن اللہ نے کہا انکا اے میرے حبیب جو آپ میرے سامنے کھڑے ہیں ابھی کچھ بھی نہیں ہے، دائیں جبریل میکائیل کوئی نہیں ہے، اسرائیل اسرافیل کوئی نہیں ہے، جنت دوزخ کوئی نہیں ہے، عرش فرش کوئی نہیں ہے، لوح و قلم کوئی نہیں ہے، پر حبیب اور محبوب موجود ہے۔ آپ میرے رسول ہیں، آپ میرے رسول ہیں، علی صراط مستقیم، آپ ہی اکیلے سیدھے راستے پر ہیں، یا پھر جو آپ کی راہ پر چلے گا وہ سیدھے راستے پر ہے۔ یہ دوسرا پیغام دے رہا ہوں کہ یہاں محمدی بن کی زندگی گزارو، اپنی پہچان کرواؤ، اپنی شناخت کرواؤ۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے، ویزے کے بغیر سفر ہو سکتا ہے؟ جب آپ ایئرپورٹ پر پہنچے تو پاسپورٹ دو میرے بنے ہوئے، تو اس کو میرا ویزا نہیں مل رہا، کہتا شنجن ویزا کدھر ہے؟ پر ویزا دکھاؤ، ویزا دکھاؤ۔ جہاں تھا وہ اس تک پہنچ نہیں سکا تو نکال کے دکھا، ہاں ٹھیک ہے اب آپ جا سکتے ہیں۔ چھوٹی جی فرانسیسی پڑھنے واسطے ویزا دے دیا گیا تو جنت میں ایم ہی پڑھ جاؤ گے، غلط کاغذات بنوا کے جھوٹا ویزا لگوا کے چلو جنت میں بھی بڑھ جاؤ۔ دو نمبری ایک پاکستان بڑا مشہور ہے، جاؤ بھاڑے ڈالر بھی لے لو، پاؤنڈ بھی لے لو، یورو بھی لے لو، کراؤن بھی لے لو، درہم بھی لے لو، دینار بھی لے لو، پورا بڑا اللہ لے لو۔ اللہ نے پتہ نہیں دماغ کی طرف اٹھے پاسے چلے ہیں۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا۔ محمد رسول اللہ ویزے کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتی۔ محمد رسول اللہ ویزے کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتی۔ فرانس میں رہو، برمنگھم میں رہو، نیو یارک میں رہو، مدینہ میں رہو، مکہ میں رہو، محمدی ویزا لگواؤ، محمدی ویزا لگواؤ۔ لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد رسول اللہ باہر کی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ جڑ کی طرح ہے، محمد رسول اللہ درخت کی طرح ہے۔ لا الہ الا اللہ بیج کی طرح ہے، محمد رسول اللہ پھل پھول پتیوں کی طرح ہے۔ لا الہ الا اللہ گٹھلی کی طرح ہے، محمد رسول اللہ شاخوں کی طرح ہے۔ لا الہ الا اللہ دل میں لگتا ہے، محمد رسول اللہ باہر نکل کے درخت بن کے پھلتا پھولتا ہے۔ لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے، محمد رسول اللہ چھپا نہیں سکتے۔ لا الہ الا اللہ بتانا پڑے گا، محمد رسول اللہ چھپانا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ اندر میں آتا ہے، محمد رسول اللہ روشن دن کی طرح باہر نکل کے آتا ہے۔ یہ اپنی پہچان قائم کرو، یا اس سے کوئی حسین دکھا دو تو پھر اس کے طریقے پر چلو۔ اگر اس سے کوئی اور حسین نہیں، اس سے کوئی اور بلند نہیں، اس سے کوئی اور اونچا نہیں، کبھی میرا اللہ اس کے شہر کی قسم کھاتا ہے، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، کبھی میرا اللہ ان کے چہرے کی قسمیں کھاتا ہے، وَالضُّحَىٰ تیرے روشن چہرے کی قسم، کبھی ان کی زلفوں کی قسم کھاتا ہے، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ تیری سیاہ زلفوں کی قسم۔ امام رازی نے یہ ترجمہ کیا ہے، اس لیے میں یہ ترجمہ کر رہا ہوں، باقی اور بھی ہیں، پر میرے دل کو یہ لگتا ہے میں یہی کرتا ہوں۔ کبھی آپ کے وکیل صفائی بن کے قسمیں کھاتا ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ، کبھی آپ کے مقام کو بتاتا ہے، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کبھی آپ کے مقام کو بتاتا ہے، عَصَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کبھی آپ کے اندر کے غم کو بتاتا ہے، وَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، کبھی آپ کی رات کو بتاتا ہے،
کبھی آپ کے رات کے تڑپنے کو بتاتا ہے وَمِن لَيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، کبھی آپ کے دل کو بتاتا ہے إِنَّ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، کبھی آپ کی ذمہ داری کو بتاتا ہے بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، کبھی آپ کے قول بتاتا ہے قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کبھی آپ کے چہرے کو ذکر کرتا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کبھی آپ کی آنکھوں کا ذکر کرتا ہے مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، کبھی آپ کے ہاتھ کا ذکر کرتا ہے لَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولًا، کبھی آپ کی گردن کا ذکر کرتا ہے إِلَىٰ عُنُقِكَ، کبھی آپ کے سینے کا ذکر کرتا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کبھی آپ کی کمر کا ذکر کرتا ہے الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، کبھی آپ کے دل کا ذکر کرتا ہے عَلَىٰ قَلْبِكَ، سارے وجود کو قرآن میں پھیلا کر پھر اس کو جوڑ کر محمد بنایا، پھر اس کی قسم اٹھائی لعمرک، میرے حبیب تیری جان کی قسم، جس جان کی اللہ قسمیں کھائے، ارے وہ کیسا ہوگا، ارے وہ کیسا ہوگا، ارے اس کی نقل اتارو وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میں قربان جاؤں حسان بن ثابت پر جو نے اللہ کے نبی کے وہ نعت کہہ دی ہے تو ساری دنیا کے نعت خواہ مل کر جو کہہ کے رہیں حسان کو نہیں پکڑ سکتے، اور ہے بھی یہی کہ ایک آدمی دیکھ کے کہہ رہا ہے، ایک آدمی دل دیکھے کہہ رہا ہے، دونوں برابر کیسے ہو سکتے؟ حسان تو چہرہ نبوت کو دیکھ کے کہہ رہا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ جیسا حسن والا میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، ظاہر الوضاء ابلج الوجہ، صاف ستھرے چمکتا چہرہ، واسع الجبین، کشادہ پیشانی، ازج الحواجب، گول پھمیں، ازہر اللون، گلیوں کی طرح چمکتا ہوا رنگ، عظیم الحامہ، بڑا سر، شدید و سواد شعر، سیاہ کالے بال، کث اللحیہ، داڑھی بھاری، فی لحیتہ کثافہ، داڑھی بھاری، فی عنقہ سطع، گردن لمبی سراہی دار، فی عینیہ دار، آنکھوں میں ایک کشش بھی، ایک چمک بھی، ایک سحر بھی، ایک حسن بھی، ایک جمال بھی، فی اشفارہ غض، آپ کی پلکیں دراز اور لمبی، فی صوتہ سحر، آپ کی آواز میں جادو، آپ کو اس لیے تو وہ نہیں نہ سنے یا کہ جادو کر دیتا ہے، جادو کر دیتا ہے، آپ کی آواز میں خشش، آپ کی آواز میں روح، آپ کی آواز میں جاذبیت، آپ کی آواز میں مٹھاس، آپ پوری دنیا کا شہد دلا دوں تو میرے نبی کا بول اس سے زیادہ میٹھا تھا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اور جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، لم تعبہ فجلا، لم تسر بہ سقلا، حسن الخلق، نہ موٹے تھے کہ بے روح ہو جائیں، نہ موٹے تھے کہ بدصورت ہو جائیں، نہ پتلے تھے کہ بے روح ہو جائیں، پیٹ آگے نہیں نکلوا تھا، سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر، سینہ اور پیٹ برابر، سہل الخدین، گلابی گال، نہ پچکے نہ ابھرے، علی الفم، پنکھڑیوں جیسے ہون، گڑ کھلے منہ کے ساتھ، راق ثنایا، کیسے دانت تھے میرے نبی کے، جب آپ یوں ہنستے تھے تو آپ کے دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا نظر آتا تھا۔ عظیم الصدر، چوڑی چھاتی، سائل الاطراف، طویل الزندین، لمبے بازو، سائل الاطراف، لمبی انگلیاں، رحب الراحہ، کشادہ ہتھیلی، شست الکفین والقدمین، ادھر اور ادھر اور یہاں ہتھیلیوں پر پاؤں کے اوپر بھرا ہوا گوشت، رگیں نظر نہیں آتی تھی، خمسان الاقوسین، پاؤں کے تلوے گہرے، چلنے میں آسانی ہو، چلنے میں آسانی ہو، وہ انور المتجرد، جب آپ کرتا اتارتے تھے تو جسم سے نور ہی نور نکلتا نظر آتا، قرآنی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑا سی رہی، کپڑا سوئی ہاتھ سے گر گئی، اب کمرے میں چھوٹے چھوٹے کمرے نہ روشن دان تو کمرے میں تھوڑا تھوڑا اندھیرا تو ڈھونڈ رہی ہیں، نظر نہیں آ رہی، ڈھونڈ نہیں، نظر نہیں، اتنے میں میرے حبیب داخل ہوئے، آپ کے چہرے کے نور کی شعاع جو پڑی نا سوئی پر تو سوئی ایسے ایسے چمکنے لگی۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ،
اور آپ جیسے جمال والا کسی ماں نے جنا نہیں۔ جمال کسے کہتے ہیں؟ خاندانی شرافت کو۔ حسن کسے کہتے ہیں؟ ظاہری شکل و صورت کو۔ تو کہا آپ کے حسن، آپ جیسا حسن میری آنکھ نے نہیں دیکھا، آپ جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا۔ سب سے عالی نسب، سب سے عالی خاندان۔ اللہ نے، میرے نبی نے فرمایا اللہ نے آدم کی اولاد کو دیکھا، عربوں کو نکالا، عربوں کی اولاد کو دیکھا، مضر کی اولاد کو نکالا، مضر کی اولاد کو دیکھا، قریش کی اولاد کو نکالا، قریش کی اولاد کو دیکھا، ہاشم کی اولاد کو نکالا، ہاشم کی اولاد کو دیکھا، اس میں سے اللہ نے میرا انتخاب کیا۔ انا خیرکم ابا و نفسا، اس سے بڑے خاندان والا کوئی نہیں، اس سے بڑے نسب والا کوئی نہیں۔ نبی نے فرمایا ہر نسب ختم ہو جائے گا قیامت کے دن، میرا نسب قیامت کے دن بھی قائم رہے گا۔ کیسا گھر اللہ نے دیا۔ حسن حسین کون ہیں؟ آپ کا جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ فاطمہ کون ہے؟ کہ جنت کی عورتوں کی سردار۔ علی کون ہے؟ کہ علی کا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہو۔ آپ جیسے جمال والا، خاندان والا کسی ماں نے جانا نہیں۔ کیسا خاندان کہ آپ کی تو خیر، جن کی پیڑھی اور نسب حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہو، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہد بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن اموال بن ابی بن عوام بن ناشر بن حساب بن بنداس بن یدلاق بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبخر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن صنبر بن يثربي بن يحسن بن يلهن بن إرعوى بن عيبي بن زيشان بن عيسى بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناحق بن زارح بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن بعور بن فائش بن عابر بن أرفقشار بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالح بن إدريس بن يلد بن بلهلئيل بن حينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه السلام. وأجمل منك لم تلد النساء وأجمل منك لم تلد النساء. او میرے بھائیو، میرے سارے فلسفے ختم ہو گئے ہیں، پچھلے 15-20 سال سے ایک ہی بیان کر رہا ہوں، ارے اللہ کو اپنا بنا لو، ارے اللہ کے حبیب کی غلامی میں آ جاؤ۔ وہ بچہ جو جس کا بھی اعلان ہوا تھا، حسن سبحانی، ابھی تک وہ ملے نہیں، ویسے تو ماشاءاللہ 10 سال کی عمر کا ہے، تو یہ ہے مل گیا۔ حسن بیٹے کہاں پر ہے آپ؟ ادھر آؤ۔ 4 مہینے لگانے تو میں تم دیکھ 4 مہینے لگانے آپ تم لے 10 سال کا بچہ کیسے کو دے سکتا ہے؟ اب 4 مہینے سے میں نے لے لیے ہوئے تم گواہ رہنا۔ آجا بیٹا آج آپ کو بڑی برکت والا ہے، تیری برکت سے تیرے ابے کے 4 مہینے ہو گئے، اب لگائی نہیں لگایا اس کے وہ بیچارہ بیان سنتا شوق سے محبت میں، ماں ایسی پریشان ہو رہی۔ تمہارا نبی اس سے بھی زیادہ اپنی امت سے پیار کرتا، ماں کیا پیار کرے جو اللہ کے نبی کو اپنے امت سے پیار۔ میرے بھائیو، ایک بات کہہ رہا ہوں، اللہ کو پالو، پانے کا راستہ کیا ہے؟ محمدی بن جاؤ، محمدی بن جاؤ، کہ محمد سے وفا کو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی صرف انسانوں کو نہیں پتا کہ یہ اللہ کا نبی ہے. پتھر آپ پتھر کے پاس سے گزرے، پتھر نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. عمر کی دن کی 10 سال، پتھر کو پتا ہے یہ آنے والے نبی ہیں. آپ درخت کے پاس سے گزرے، درخت نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. جاندار، ایک ہمارے ملک میں جانور ہوتا ہے جس کو گوہ کہتے ہیں. یہ چھپکلی جو ہوتی ہے، چھپکلی اس سے کوئی 20 گنا بڑا کرتے ہو، 10-20 گنا بدصورت سا. وہ عرب اسلام سے پہلے شکار کرتے تھے، کھاتے تھے. اب بھی ہمارے یہاں جو خانہ بدوش غیر مسلم ہیں ان کی وہ مرغوب غذا ہے، اس کا شکار کر کے کھاتے. ایک عرب بدو وہ گوہ کا شکار کر کے اونٹ کے ساتھ باندھ کے جا رہا تھا، رسی سے مری ہوئی. آپ کی محفل سے گزرا، پوچھنے کا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ وہ ہے جو کہتا میں نبی ہوں. تو اس نے اپنی سواری کو واپس موڑا، کہنے لگا تو ہے جو کہتا میں نبی ہوں؟ ہم نے کہا میں. تو اپنی اونٹنی سے اترا، اس نے گوہ کو رسی سے کھولا اور آپ کے سامنے یوں پھینکا اور کہنے لگا لا اؤمن حتی یؤمن ھذا الضب. جب تک یہ گوہ تجھے نبی نہ کہے میں تجھے نبی نہیں مانتا. اور ایسے چوڑا ہو کے کھڑا ہو گیا کہ مرا ہوا تو انسان نہیں بولتا، جانور کہاں سے بولتا؟ جانور تو زندہ بھی نہیں بولتا، کیسے کھڑا ہو؟ تو آپ نے مسکرائے اور آپ نے ایک نظر گوہ پہ ڈالی. تو آپ نے کہا یا رب، اس کی آواز مردوں کو زندہ کر دے، تو تمہیں نئی زندگی دے رہی. کبھی سوچو تو صحیح، اس کی آواز پر مردہ جب بیٹھ کے اٹھیں، اس کی آواز پہ زندہ امت کہہ کی دعا کرتے ہو گنہگار ہیں. آپ نے کہا یا رب، تو وہ نے ایسے سر اٹھا لیا، آنکھیں کھولی، اللہ میں حاضر وسعدی. میرے بھاگ اتنے بڑے، میرے نصیب اتنے بڑے، میرے نصیب اتنے بڑے کہ مجھے اللہ کے نبی نے پکارا لبیک وسعدی. اگلی سننا 1177 ناموں میں ایسا خوبصورت نام یہ محمد جو اللہ نے دیا، اس کے علاوہ جو اللہ نے 10 نام دیے اس کے علاوہ ایسا خوبصورت نام کسی نے نہیں دیا میرے نبی کو جو اس گوہ نے دیا. یہ نام بھی اس کتاب میں موجود ہے. کیا کہا؟ لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ. لبیک میں حاضر، سعدیک میرے بھاگا اٹھے. اے وہ ذات جو قیامت کے دن کو بھی خوبصورت بنا دے. بڑا ٹاٹا دن ہے، بڑا اوکھا دن ہے. یا رسول اللہ، آپ کی برکت سے وہ دن بھی خوبصورت ہو جائے. ہائے 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 ہائے، کمال کر دیا. سارے مجمع میں سناٹا چھا گیا اور وہ عربی بول رہی، عربی. آپ نے فرمایا من تعبد، تیرا رب کون ہے؟ معبود جس کو سب سجدہ کرتی ہے. اس نے کہا من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنة رحمتہ وفی النار عقابہ. یا رسول اللہ، میرا رب معبود وہ ہے جس کا عرش آسمانوں پر، سلطنت زمینوں پر، راستے سمندر میں، رحمت جنت میں، عذاب جہنم میں. آپ نے فرمایا مانا تو میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا انت رسول رب العالمین. آپ رب العالمین کے رسول ہیں. لیکن میں حیران ہوں اس گوہ پر. اسے بھی پتا تھا کہ آگے بہت سے جھوٹے نبی آنے والے ہیں جو کہیں گے ہم نبی ہیں. اس نے اگلا جملہ مکمل کیا وخاتم النبیین، اور آپ آخری نبی ہیں، آپ کے پاس کوئی نبی نہیں ہے. آگے فتویٰ دیا قد افلح من صدق وقد خاب من کذب. جو آپ کے پیچھے چلے گا وہ کامیاب، جو آپ کو چھوڑے گا وہ ناکام اور برباد. جتنا وہ جانتی تھی تم اتنا بھی جان لو تو کامیابی مل جائے گی.
تو دوسری بات میں یہ عرض کرنے آیا ہوں کہ میرے بھائیوں بہنوں، اپنی ساری ترتیبیں توڑ دو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا صحرا ہے، توق نہیں صحرا ہے، توق نہیں ہار ہے، ہتھکڑی نہیں گجرا ہے، بیڑی نہیں پازیب ہے، پائل ہے، ماتھے کا جھومر ہے، جسم کی زینت ہے، زندگی کا سرمایہ ہے کہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں تو وہ مجھے دیکھ کے تو کہے میرے حبیب کا غلام آ گیا۔ یہاں رہتے ہوئے اگر آپ ایک مسلمان جاتا تھا اور پورے ملک کو راستہ دکھا دیتا تھا، لاکھوں مسلمان موجود ہیں اور ان کی اپنی نسلیں اسلام چھوڑ چھوڑ کے پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں۔ سارا یورپ، امریکہ، جنوبی امریکہ میں ان آنکھوں نے دیکھا بھی ہے اور آنسو بھی بہائے ہیں کہ مسلمان ماؤں کا دودھ پینے والے کیا سے کیا کر گئے اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ جہاں ہجرت ہوئی صرف مال بنانے کے لیے، پہلے بھی ہجرت ہوتی تھی، مسلمان پہلے بھی جاتے تھے، لیکن وہ اپنے مال کی کمائی کے ساتھ اسلام کے داعی ہوتے، چلتے پھرتے محمدی ہوتے تھے تو لوگ کھینچتے تھے جیسے لوہا مقناطیس کی طرف کھینچتا ہے، کھینچتے تھے اور ملکوں کے ملک اسلام میں داخل ہو گئے۔ ان لوگوں نے آپ پر احسان کیا، یہاں کی حکومتیں آپ کے لیے کتنی ہمدرد ہیں، ہماری حکومتوں سے ہم پر ظلم کرتی ہیں اور تم یہاں کے لوگ نہیں ہو، تمہیں یہاں کا پاسپورٹ ملا ہے لیکن انہوں نے تمہیں ہر حق دیا ہے، ہر سہولت دی ہے۔ ایک گورے کو جو سہولت حاصل ہے وہ آپ کو حاصل ہے۔ انہوں نے کتنا اچھا آپ کے ساتھ سلوک کیا ہے، تو آپ ان کے ساتھ محمدی اخلاق برتو، صحیح مسلمان بن کے چلو۔ جاب میں ہو دھوکہ نہ دو، تجارت میں ہو دھوکہ نہ دو، کاغذات بنانے کے لیے یہاں کی لڑکیوں سے شادی نہ کرو، ان کی عزتوں سے ایسے نہ کھیلو کہ کاغذات بنائے اور بھاگ گئے، اسلام کو بدنام نہ کرو، اپنے نبی کو بدنام نہ کرو۔ احسان دانش مرحوم نے واقعہ لکھا ہے، انگریز کا زمانہ تھا، دلی میں ایک جیب کترا تھا، چیلے کافی سارے رکھے ہوئے تھے، ایک شام کو چیلا 2 روپے لے کر آیا تو اس نے اس کو ڈانٹا کہ کمبخت آج صرف 2 روپے لائے ہو؟ وہ کہنے لگا استاد جی آج بہت بڑا مال ہاتھ میں آیا تھا، ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی، وہ بڑا پیسہ تھا، لیکن چند قدم چلا تو مجھے خیال آیا کہ اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گلا دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی تو میرے نبی کو شرمندگی ہوگی۔ میں نے واپس جا کے اس کو وہ واپس کر دیا اور یہ 2 روپے آج کی کمائی ہے۔ تو اس گرو نے اس کو 10 روپے اپنی طرف سے انعام دیا کہ یہ میری طرف سے تجھے آج کا انعام ہے۔ آج سے 70 سال پہلے کا چور بھی اتنا غیرت مند تھا کہ جتنا آج پڑھا لکھا بھی نہیں۔ محمدی بن کے رہو۔ دھوکے سے میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا۔ دھوکے سے یہاں مت رہو، یہاں کی لڑکیوں سے اس لیے شادیاں مت کرو کہ ہم کاغذات بنائیں گے اور کھسک جائیں گے، یہ ظلم عظیم ہوگا، موت کے پیچھے ہے، قبر کے پیچھے ہے، خود سراب بھی ہے اور جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، میرے نبی کے سامنا بھی ہے۔ ایسا معاملہ نہ کرو عیسیٰ علیہ السلام گلا دے رہے ہوں اور تم شرم سے زمین میں گڑتے چلے جا رہے ہو کہ آپ کا امت ہے، میری امت کے ساتھ اس نے کیا کیا۔ چند ٹکوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر، چند کاغذات کی خاطر اللہ کا رب العالمین ہونا مت بھولو کہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سارے زمین آسمان کے خزانے اللہ کے پاس، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور اللہ کے پاس غیب کے خزانوں کی چابیاں، بِيَدِهِ مَقَالِيدُ الْأُمُورِ، ساری کائنات کی چابیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ میرے بھائیو، میرے بھائیو، میرے بھائیو، میری بہنوں، میری بہنوں، محمدی بن کے رہو، محمدی بن کے۔ میرا نبی عالمی نبی ہے، سارے عالم کے نبی ہیں، آفاقی نبی ہیں، کائناتی نبی ہیں۔ یہ یاد نہیں ہے کہ فلان چھوڑ کے ہندوستان واپس چلو،
فرانس چھوڑ کے پاکستان واپس چلو، فرانس چھوڑ کے بنگلہ دیش واپس چلو، فرانس چھوڑ کے الجزائر مراکش تونس واپس چلو. نہیں نہیں نہیں، اس کا مطلب ہے میرا نبی صرف بر صغیر کا ہے یا میرا نبی صرف مشرق وسطیٰ کا ہے. میرا نبی سارے عالم کے، سارے زمانے کے، سارے انسانوں کے، سارے جنات کے، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک میرے نبی کی نبوت قائم ہے. لہذا میں ہر جگہ محمدی بن کے چل سکتا ہوں. سیکھو، سیکھو کہ تو آسان ہے، تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے. ایک آپ نے مسجد کا دین سکھایا، 5 وقت کی نماز، عبادت سکھائی، رمضان کا روزہ، مال کی عبادت سکھائی، سال کے بعد زکات، حج کی عبادت سکھائی، مالدار صحت مند کے اوپر حج. لیکن یہ مختصر سا پروگرام ہے، چھوٹا سا پروگرام ہے. ایک دفعہ زندگی میں حج، سال میں ایک دفعہ زکات، وہ بھی مالداروں پر. رمضان کے روزے، 1 مہینہ، بیمار کی چھٹی معافی. ایک نماز ہے جو 5 وقت فرض ہے، لیکن وہ بھی صرف 5 وقت، صرف 2-2.5 گھنٹے کا کام ہے. 2-2.5 گھنٹے کا کام ہے. نماز ایمان کے بعد سب سے بڑا فریضہ ہے. میرے رب نے 50 نمازیں عطا فرمائیں، دینی 5 تھیں، فرمائیں 50. اور قربان جو اپنے نبی پر، انہوں نے کچھ نہیں کہا کہ اتنی نمازیں کون پڑھے گا. ٹھیک ہے میرے مولا 50 لے جاتا ہوں. جب اللہ پاک نے دیکھا کہ میرا نبی اتنا تسلیم و رضا ہے کہ سوال ہی نہیں کیا کہ یا اللہ کچھ تو کم کر دے، تو غالباً میں نے کہیں پڑھا نہیں. اس لیے میں دعوے سے نہیں کہتا ہوں، میرے دل میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خود نہیں کھڑے ہوئے، اللہ نے کھڑا کیا کہ میرا حبیب تو چپ کر کے جا رہا ہے، تو اسے میرے پاس واپس بھیجنا تھوڑی کرو کہ پڑھنے پہ جا. آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے چھٹے آسمان پر، یا رسول اللہ، اللہ کی جو ملاقات جو ہوئی کیا ہوا؟ کب ماشاءاللہ 50 نمازیں ملی. کہ یا رسول اللہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، کوئی نہیں پڑھے گا، واپس جاؤ، تھوڑیاں کراؤ. تو میرا اللہ تو پہلے ہی 5 لیتا. یہ جب میرے نبی آئے تھے تو ایک دم 45 کٹ کر کے 5 لیتا. میرے بھائیوں بہنوں، تمہیں نماز کی طاقت سمجھانی تھی. اچھا میرے نبی 5 کم کر دیتا ہوں، 5 دین 5 ہیں، 5 کم کر دیتا واپس. اور پھر 45 پہ واپس گئے تو پھر اشارہ ہوا، موسیٰ پھر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ 45 کا مہربانی فرمائیں، کوئی نہیں پڑھے گا، واپس جائیں. اب پھر واپس گئے، چھٹے آسمان سے سدرۃ المنتہا، چھٹے سے 7واں سے سدرۃ المنتہا. اگرچہ ایک پل میں جا رہے تھے لیکن فاصلہ تو دیکھو. تو پھر یا اللہ تھوڑی کمی ہو جائے، اچھا میرے حبیب 5 اور گھٹا دیتا ہوں. پھر واپس ہوئے 40 لے کے جا رہے ہیں، یا رسول اللہ کتنی؟ 40 کا بہت زیادہ ہے، واپس جائیں. پھر واپس کتنی؟ 35 نہیں بہت زیادہ ہے. پھر واپس کتنی؟ 30 کا نہیں بہت زیادہ ہے، واپس جائیں. پھر آئے کتنی؟ 25 کا یا رسول اللہ بہت زیادہ ہے، واپس. پھر گئے کتنی؟ 20 کا نہیں یا رسول اللہ بہت زیادہ ہے. پھر واپس کتنی؟ 15 بہت زیادہ ہے، واپس جائیں. پھر گئے یا رسول اللہ کتنی؟ 10 بہت زیادہ، بہت زیادہ ہے. پھر واپس آئے کتنی؟ 5. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے واپس جائیں، کوئی پڑھنی ہے. پہلا سارے ہمیں یاد نہیں رہا. ہمارے نبی نے فرمایا موسیٰ شرم آئے گا، ہر دفعہ 5 کم ہو رہی ہیں، 5 کم ہو رہی ہیں، 5 کم ہو رہی ہیں. اب گیا تو یہ 5 بھی چلے گی تو میری امت تو محروم ہو گئی. تو اللہ کی حاضری کب ہو؟ اللہ کا دیدار کب ہو؟ مسجد میں نماز پڑھنے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا ہے جیسے میرا دیدار پاتا ہے، اور ایسا جیسے میرے قدموں میں سر رکھ رہا. نماز تو وہ چیز ہے کہ کربلا میں حسین نے کہا نماز نہیں چھوڑوں گا چاہے سب کچھ چلا جائے. ظہر کی نماز کا وقت داخل ہوا تو آپ نے زہیر سے فرمایا شمر سے کہو کچھ رک جائے، ہمیں نماز پڑھنے دے. شمر نے کہا نہیں رکیں گے. تو انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز چھوڑو، تو ان کا آدھے لڑو آدھے نماز پڑھو، پھر باقی آدھے لڑو دوسرے آدھے نماز پڑھو. نماز نہیں چھوڑی اور یہ پیغام پہنچایا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا. سجدہ نہیں چھوڑ سکتا. زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے مسلمان مرد عورت کا ایک سجدہ، اور ان فضاؤں میں نماز کی طاقت ہماری نماز سے ہزاروں گنا زیادہ قیمتی ہوگی. آخرت میں تم دیکھ لینا کہ غفلت کی فضاؤں میں اللہ اکبر کہنا، اس کی طاقت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یا رسول اللہ واپس
موسیٰ میری امت میں محروم ہو جائے گی اگر یہ 5 پیچھے بھی گئی. اب میں نہیں جاتا، اب مجھے شرم آ رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے یا رسول اللہ آپ کی مرضی. میری امت پہ 2 نمازیں فرض ہوئی تھی، انہوں نے کوئی نہیں پڑھی تھی. ایک فجر کی 2 رکعت، ایک عصر کی 2 رکعت، اور اس میں بھی جماعت کوئی نہیں تھی. گھر میں پڑھ لو، اپنی عبادت خانے میں پڑھ لو. اور انہوں نے نہیں پڑھی. اب 5 کا وقت جس کا نصیب ہوگا پڑھے گا. جب آپ آگے چلے تو پیچھے سے اللہ کی آواز ہے میرے حبیب میں اسی بات پہ قائم ہوں، تیری امت پڑھے گی 5 میں لکھوں گا 50. میں نہیں اپنی بات سے ہٹا، میں 5 میں 50 لکھوں گا. تو پورے فرانس میں کوئی مرد عورت بے نمازی نہ ہو، کوئی نوجوان بے نمازی نہ ہو. جاب میں ہو، دفتر میں ہو، اپنی دکان پر ہو، سفر میں ہو، نماز نہ چھوڑو. بہت زیادہ ٹائٹ پوزیشن ہے، صرف فرض پڑھ لیا کرو، صرف فرض پڑھ لیا کرو. سنتیں ایسی ٹائٹ پوزیشن میں آگے پیچھے ہو بھی گئی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن فرضوں کی معافی نہیں ہے. فرض نہ چھوڑو، نہ چھوڑو، نہ چھوڑو اللہ کے واسطے. یہ ہماری دنیا ہے، ہل گئی تو سب کچھ ہل گیا. میرے نبی نے آخری نصیحت فرمائی تھی اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک غریبوں سے اچھا سلوک کرنا. دوسرا حصہ میرے نبی کی زندگی کا کیا ہے؟ یہ تو مختصر ہے، 2-2.5 گھنٹے نماز میں، مہینہ 29-30 دن روزہ، زکات ہر ایمانداروں کے لیے. باقی 24 گھنٹے کی زندگی کیا ہے؟ وہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، وہ میرے نبی کی معاشرت ہے، وہ میرے نبی کا گھر میں کیا تھا، باہر کیا تھا، مسجد میں کیا تھا، بیوی کے ساتھ کیا تھا، بچوں کے ساتھ کیا تھا، بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، پڑوسی کے ساتھ کیا تھا، دوستوں کے ساتھ کیا تھا. ایک پوری زندگی جو میرے نبی لے کر آئے ہیں، وہ زندگی اگر ہم نے آپ نے زندہ کر دی تو آپ ایک ایسا معاشرہ دیکھو گے کہ اس کی طرف کھنچ کے دنیا آئے گی. وہ کیا ہے؟ وہ ہے حسن اخلاق. وہ کیا ہے؟ وہ ہے حسن اخلاق. وہ کیا ہے؟ وہ ہے حسن اخلاق. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا تم اپنے اخلاق اچھے کر لو، میں گارنٹی دیتا ہوں تمہیں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا. اور میرے نبی نے فرمایا اگر حسن اخلاق کی کوئی صورت ہوتی تو اس سے حسین کوئی مخلوق نہ ہوتی، اور اگر برے اخلاق کی کوئی صورت ہوتی تو اس سے بدصورت اور کوئی شکل نہ ہوتی. تو اس ملک میں رہتے ہوئے اپنے اخلاق محمدی بناؤ. اور میرے نبی کے اخلاق کیا ہیں کہ قاتل کو معاف کر رہے ہیں. آپ سوئے ہوئے بدو آتا ہے تلوار نکال لیتا ہے اور تلوار کا کی نوک آپ کی یہاں پسلی میں مارتا ہے. آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، تلوار لے کے کھڑا ہے، کون بچائے گا؟ آپ مسکرا پڑے اللہ. تو اس کا ہاتھ کانپا، تلوار چھوٹ گئی، اور آپ نے تلوار اٹھا لی. تجھے کون بچائے گا؟ کہنے کا مجھے تو پوری بچائے. اس کو تو اللہ کا پتہ ہے. تو آپ نے کہا مسلمان ہو تو نہیں ہوتا. مسلمان نہیں ہوا تو مسلمان ہو تو کیا نہیں. یہ میرے نبی کے اخلاق. بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا، میاں بیوی سے بات پڑتی، بات بات پہ طلاق 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 طلاق. اتنی کثرت سے طلاقیں ہو گئی ہیں کہ نبوت والی زندگی بھول گئے ہیں کہ آپ کے اندر معاف کرنے کا. مدینہ مکہ سے اور جنگ خندق کے بعد اتنی خوفناک جنگ ہوئی ہے، اور ایک عورت آئی ہے مکہ سے، سارا اس کا نام ہے، گانے والی. تو وہ آئی تو آپ نے کہا تو مسلمان ہونے آئی ہے؟ کہا نہیں میں مسلمان نہیں ہوتی. کہا تو کس لیے آئی ہے؟ کہا بھوک نے ستایا ہے، آپ سے مانگنے آئی. دشمن. آپ نے کہا تو گانے والی تھی، تیری تو مانگ تھی مکے میں، مکے کے نوجوانوں نے تمہیں کب کچھ نہیں دیا. اس نے کہا جنگ بدر کے بعد میرا گانا کوئی سنتا ہی نہیں. ایک گانے والی کو میرے نبی نے فرمایا اے میرے اہل بیت اس کی مدد کرو، اپنے خاندان سے مدد کرو، اور اس کو مالدار بنا کے واپس بھیجا. یہ میرے نبی کے اخلاق. مکہ فتح ہوا ہے اور 20 سال قتل کے منصوبے بنانے والے جن میں ابو سفیان سب سے آگے ہے. میرے نبی نے اعلان فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں جائے گا اس کو معاف کر دیا جائے گا، اس کی جان بخشی ہو جائے گی. اور جو اپنے گھر میں بیٹھا رہے گا جان بخشی ہو جائے گی. اب گھروں میں آئے، بیت اللہ کے دروازے پر یوں کھڑے ہوئے چوکوں کو پکڑا کہ میں اب کیا کروں گا؟ تو انہوں نے کہا کریم اخن کریم ابن اخن کریم. آپ
مہربان ہیں مہربانی کریں گے تو 20 سال قتل کے منصوبے بنانے والوں کو آپ نے فرمایا جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ نبوت والے اخلاق اپناؤ، اپنے گھروں کو اپنی نسلوں کو نبوت والی زندگی سکھاؤ۔ اس وقت سب سے بڑی ضرورت آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہے کہ دیکھو یہ بیان ہال میں ہو رہا ہے، آپ نے مسجد ابھی تک کیوں نہیں اتنی بڑی بنائی؟ اب آپ یہاں رہنے والے ہو، واپسی کی کوئی شکل نہیں ہے، یہاں مسجدیں بناؤ، یہاں مسجدیں بناؤ، اپنی اگلی نسل کے لیے قرآن کے سیکھنے کے لیے مکتب بناؤ، مدرسے بناؤ، اپنے ذاتی اسکول بناؤ جس میں اپنے ماحول میں تمہارے بچے اعلیٰ دنیاوی تعلیم حاصل کریں، جہاں انہیں اخلاق سکھاؤ۔ مسلمان کے اخلاق کیسے ہوتے ہیں؟ ماں باپ یہاں کے ماں باپ کیا، پاکستان کی ہر ماں رو رہی ہے، ہر باپ رو رہا ہے جو اولاد نے سلوک کیا ہوا ہے ماں باپ کے ساتھ۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، ان کی نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ قصائی موسیٰ حرام کہ قصائی کو موسیٰ کا جوڑ میں کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ فلانا ابدال، فلانا کتب، فلانا تہجد گزار، فلانا عالم مفسر کا وہ قصائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جا کے بازار میں دیکھا تو قصائی عام قصائیوں کی طرح ٹکی جاندر تو لی جاندر، ٹکی جاندر تو لی جاندر۔ شام ہوئی تو اس نے گوشت جو بچ گیا تھا ایک ٹکڑا پہلے میں ڈالا، پہلا کندھے میں لٹکایا اور گھر پہ چل دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ چل دیے، گھر پہنچے، موسیٰ علیہ السلام نے اجازت چاہیے میں بھی آ جاؤں کہ آ جاؤں، وہاں کڑیا لیٹی ہوئی تھی، تو اس نے پہلے جا کے لاتی روٹیاں بنا کے ہانڈی چڑھا اور پھر آٹا نکال کے گوندنا شروع کیا، آٹا اچھی طرح گوندا، پھر اس کو ذرا نرم ہونے کے لیے چھوڑ دیا، پھر سالن تیار کر کے نیچے اتارا، پھر روٹیاں بنائیں۔ بیوی موجود ہے، بیوی سے نہیں کہا، کتنے گھر برباد ہو گئے، اور برباد کس نے کی؟ بیٹے کی ماں نے۔ میرا حال ہی نہیں پوچھتی، میں نے چائے نہیں پوچھتی، میں نے روٹی نہیں پوچھتی، وہ میری بیوی کے ذمہ نہیں، وہ میرے ذمہ ہے، میری بیوی کے ذمہ میری خدمت ہے، میرے ماں باپ کی نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے یہ معاشرت سیکھو، یہ معاشرت سیکھو۔ جو سسرال میں ظلم ہو رہا ہے سن سن کے میرا کلیجہ جل گیا ہے۔ یہ معاشرت سیکھو، ساس سسر کا بہو پہ کوئی حق نہیں ہے، ساس سسر کا بہو پہ کوئی حق نہیں ہے۔ وہ کرے تو اس بچی کی عزت اور عظمت ہے، وہ نہ کرے تو اس کو قرآن سنت حدیث اللہ تعالیٰ کا عرش ہل اٹھا، ہل جاتا، اور شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، کچہری لگاتا ہے روزانہ، شیطان سب کچھ کیا کر کے آئے؟ چوری کروایا، ڈاکہ ڈلوایا، سے رہائی جنا کروایا، نماز نہیں پڑھنے جوا کھلوایا، بالکل ٹھنڈا رسپانس۔ پیچھے سے گھڑا سا شیطان کھڑے ہو کر کہتا ہے جی میں نے میاں بیوی کو لڑایا، شاباش اس کو گلے لگاتا ہے، تو پروٹوکول لیتا ہے، اسے اپنے پاس بٹھاتا ہے، وہ کہتا ہے اے کام کر کے آیا، تم کیا کر کے آئے؟ میاں بیوی کی لڑائی نسلوں کو برباد کر دیتی ہے، خاندان ختم ہو جاتے ہیں، نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو اپنی نسل کو دین سکھانے کے لیے تمہیں مسجدوں کی ضرورت ہے، تمہیں مدارس کی ضرورت ہے، تمہیں اپنے اسکولوں کی ضرورت ہے۔ آپس میں اس کے لیے چندے اکٹھے کرو، اس کے لیے فنڈ ریزنگ کرو، باہر سے آنے والوں سے زیادہ تم اس کے ضرورت مند ہو۔ یہ تمہارا دیش ہے، تمہارا وطن ہے، تم یہاں سے واپس نہیں جا سکتے۔ ہر کوئی آیا تھا، کمائی کریں گے واپس چلے جائیں گے، کمائی کریں گے واپس چلے جائیں گے۔ توبہ توبہ۔ ایک بات سنانے لگا، کوئی پٹھان بھائی بیٹھا تو ناراض نہ، پہلے معافی مانگ لیتے۔ ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا، ایک پٹھان کا کیا ہو گیا؟ ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا۔
تو لوگوں نے افسوس کیا، خان صاحب افسوس کی بات ہے آپ کا خرگوش گم ہو گیا، ان کا بابا کدھر نہیں جائے گا، اس کو نسوار لگا دیا ہے، ادھر ہی آئے گا، اور تمہیں فرانس میں نسوار لگا دی، ہماری نسلیں سوچ بھی نہیں سکتی واپس جانے، لہٰذا اسے اپنا ملک سمجھو، جن کے پاس پاسپورٹ ہے یہ ان کا ملک ہے، جو پاسپورٹ بنوانے کی کوشش میں ان کا ملک ہے، جن کے پاس کاغذات ہیں، جن کے پاس کوئی یہاں کا کارڈ ہے، ان کا ملک ہے، اس ملک کی اتنی ہی خدمت کرو اپنا سمجھ کر، اس کے ساتھ پوری وفا کرو اپنا سمجھ کر، وہ تمہیں اپنا سمجھتا انہیں اپنا سمجھو، ان کو دھوکہ نہ کرو، ان کے ساتھ بدعہدی نہ کرو، ان کے ساتھ فراڈ نہ کرو، ٹیکس چوری نہ کرو، ٹیکس دو، کیونکہ یہ ٹیکس تم پہ لگاتے ہیں، ہمارے یہاں تو ٹیکس چوری اس لیے کہ وہ لگاتے نہیں، وہ کھا بھی جاتے ہیں، بدیانتی کرتے ہیں، ہمارے یہاں تو ٹیکس لگایا جاتا ہے، اور پاکستان میں پلاٹ خریدنے چھوڑ دو ورنہ تم ساری زندگی وکیل کے وکیل رہو گے، پاکستان میں زمین پڑ جائے، پاکستان میں پلاٹ پڑ جائے، یہ سوچ چلی کرو، یہاں اپنی نسل کو یہاں رکھنے کی ترتیب سوچو کہ یہ مسلمان بن کے رہیں، مومن بن کے رہیں، مومنہ بن کے رہیں، متقی بن کے رہیں، تقوی والے بن کے رہیں، ملک کے لیے مفید بن کے رہیں، دھوکے سے پاک ہوں، زنا سے پاک ہوں، شراب سے پاک ہوں، جوئے سے پاک ہوں، ڈرگ سے پاک ہوں، یہ ہم یہاں کر کے جائیں گے۔ ایک تبلیغ کا کام ہے، تم تبلیغ میں جاؤ، بہت بڑا مجمع ہو، میں 4 مہینے کی نیت تم سے کرواتا ہوں، نیت کر لو سارے کہ انشاءاللہ جب موقع ملے گا 4 مہینے لگائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور ایک چھوٹی سی تشکیل کرتا ہوں، ہر مہینے ایک ویکینڈ جماعت میں لگا، ہر مہینے 3 دن جماعت میں لگا، جہاں ہو نماز کی پابندی ہے، 24 گھنٹے کی زندگی میں جھوٹ نہ بولو، جھوٹ نہ بولو، جھوٹ نہ بولو، جس طرح میں نے کہا تھا میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یہاں آپ کو دھوکہ نہ دو، آپس میں دھوکہ نہ دو، حسن اخلاق کے پیکر بن کے چلو، ایک چیز قابو میں کر لو تو سارے اخلاق قابو میں آ جائیں گے، ایک 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 ایک۔ میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، کہ کیا؟ اور مجھے دیکھنا سارے، معاذ الا انبئک بملاک ھذا کلہ، معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، سارا دین 23 سپارے، لاکھوں حدیثیں بتاؤں، کہ کیا کیا؟ مجھے دیکھو، آپ نے فرمایا کفار اپنی زبان پہ قابو رکھنا، یہ نہیں کہا اتنے 1000 دفعہ یہ پڑھنا، اتنے 1000 دفعہ یہ کرنا، اور اتنے نفل پڑھنا، اور اتنے عمرے کرنا، اور اتنے حج کرنا، اور اتنے ٹیکے چڑھانا، یہ نہیں کہا۔ کماز میرے دین کا خلاصہ، پورا دین تیرے ہاتھ میں آ جائے گا، اس کو ہاتھ میں کر لے، اس کو ہاتھ میں کر لے، جس کا زبان پہ قابو ہوگا پوری دنیا کے شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتے، جس کی زبان لمبی ہوگی پوری دنیا کے قدرت ابدار اس کی ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتے۔ زبان پہ نہ کر لوگوں کو پی جاؤ، پی جاؤ، اپنے لہو کے گھونٹ پی، اپنے لہو کے گھونٹ پی، زخم پہ زخم کھا کے جی، نہ کر ڈھگوں کو سی، عشق ہے دل ڈھگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا۔ آدمی کی شہرت جب ہوتی ہے دنیا میں یا دین میں تو کچھ اس کو گرانے والے ہوتے ہیں، کچھ اس سے محبت کرنے والے۔ میں زندگی بھر میں یہ دونوں کشتیوں، میں نے دونوں چیزیں میرے ساتھ ساتھ چل رہی، ساتھ ساتھ چل رہی، ساتھ ساتھ چل رہی۔ تو انہوں نے مجھے ایک دفعہ اتنا تنگ کیا، میں نے زندگی بھر میں نے روزہ رکھا، زندگی بھر روزہ رکھا، جس نے میرے ساتھ برا کیا یا کوئی منہ پہ کہا یا پیچھے کہا یا کوئی اسکیم بنائی، کبھی 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 بھی نہ ان
کے بارے میں دل میں بغض پیدا ہونے دیا، نہ زبان پر ان کا کبھی کوئی شکوہ لایا، نہ زبان سے کبھی ان کو کوئی برا بھلا کہا، بالکل ہونٹ کیے ہوئے. لیکن ایک دفعہ انہوں نے یہاں تک مجھے پہنچایا کہ میرا روزہ ٹوٹنے لگا. میں نے کہا آج میں ضرور بولوں. آخر ایک حد ہوتی ہے، یہ میرے اندر میں نا آگ لگی ہوئی. اور ایک ساتھی نے بھی کہہ دیا مولوی صاحب اتنی ذلت تو بھی ٹھیک نہیں، اتنی بھی تو ذلت ٹھیک نہیں. وہ اور زیادہ تیز بھی آ گئی. میں کہا میں بھی کھانا کھا کے جاتا ہوں، میں ان کو خبر دیتا ہوں. کھانا کھا رہا ہوں میں اپنے وقت کی رحمت کو قربان کروں. گورنمنٹ کالج لاہور کا واقعہ یاد آ گیا. کہاں سے یاد آ گیا، کیسے یاد آ گیا؟ اقبال ہاسٹل گورنمنٹ کالج کے اندر سپرنٹینڈنٹ ہوتا تھا R.A. خان. R.A. خان لوگ بہت بڑی بڑی مشکل. ایک ہمارا وہاں لڑکا تھا پڑھتا، اس کا نام تھا عاصم. اس سے اس کی بنتی نہیں تھی، تو اس نے اس کو نا نکالنے کا ارادہ کیا تھا کہ اس کو ہاسٹل سے نکالنا ہے. تو اس نے وہ بہانہ تلاش کرا. تو اس نے ایک خط لیا اور اس پر مہر لگائی. اور پہلے وہ ڈاک مہر لگتی تھی، وہ کالی ڈگ اوپر لگاتے تھے. جو پاکستان سینوں کو تو یاد ہوگا تو وہ کالی ڈگ لگاتے تھے جس سے وہ خط مہر والا ہو جاتا تھا. کھولتے تھے تو وہ پتہ چل جاتا تھا. وہ مہر توڑ اس کے بغیر خط کھول نہیں سکتا تھا. انہوں نے کہا اپنے ڈیڈی کو خط دے دینا. اب اس کو خود لے کے مجھے جا کے کھول کے پڑھ لیا. عصر کے بعد کا وقت تھا، میں برآمدے میں کھڑا تھا، سامنے آ رہے تھا اترے، اور ادھر اس طرف قاسم کا کمرہ تھا. قاسم کو بلاؤ، خط لاؤ تو تیرے ڈیڈی کو دیا. وہ تو کمرہ لگ گیا. خط لایا تو مہر ٹوٹی ہوئی. کہنے لگا یہ مہر کیوں توڑی ہے، خط کیوں پڑا ہے، تیرے ڈیڈی کے لیے لکھا تھا، تم نے کیوں پڑھا ہے؟ غلام رسول کرو جی اس کا سامان اٹھا کے باہر پھینک دو. اب یہ واقعہ مجھے یاد ہے اور میرے جی میں ہے کہ میں نے 27 سال سے مہر لگائی ہوئی ہے، تو آج کیوں توڑ رہا ہے؟ مہر نہ توڑ، چپ کر. تو وہ واقعے سے اللہ نے میرے اندر ایک طاقت پیدا کی اور میں کہا نہیں مہر نہیں توڑنی، چپ کر. میں سویا تو میں نے خواب دیکھا. ایک آدمی کہہ رہا ہے تو نے جو صبر کیا ہے اس کے بدلے اللہ کے نبی کا دیدار. اللہ کے نبی میرے سامنے آ جھک جانے سہ جانے میں عزتیں چھپی ہوئی ہیں. میرے نبی کا معاشرہ ہے، ناک اونچی نہ کرو، بڑا بننے کی کوشش نہ کرو، چھوٹے بن جاؤ. پتہ نہیں وہاں سے جراثیم لے کر آئے ہیں، مسجدیں بنائیں تو وہاں بھی الیکشن شروع کر دیں. مسجد بناؤ، مدرسے بناؤ، اسکول بناؤ اور محمدی معاشرہ زندہ کرو جس میں معاف کرنا، درگزر. اپنے بچوں کو بھی محبت اور پیار سے سمجھانا ہے تو سمجھاؤ. بچوں کو بھی ایسا بول نہ بولو جس سے وہ اپنی توہین محسوس کرے. بیویوں کو ایسا بول نہ بولو جس سے اپنی توہین محسوس کرے. بیوی خاوند کو ایسا بول نہ بولے جس سے وہ اپنی توہین محسوس کرے. یہ ایک مبارک زندگی ہے، اس کو میرے بھائیوں سنجیدگی سے لو. بہت بڑا مجمع جمع ہوا ہے. اب میں پہلے بھی آیا ہوں فرانس میں، لیکن اتنا مجمع میں نے کبھی نہیں دیکھا. میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں. مجھے حیرت بھی ہو رہی ہے، خوشی بھی ہو رہی ہے. اور ایک بات کی اور خوشی ہو رہی ہے کہ اکثر مجھے نوجوان نظر آ رہے ہیں جو میرے نبی کے باغ کی نرسری ہیں، پودے ہیں جو آگے بڑھ کے پھلیں گے، پھولیں گے، درخت بنیں گے. کہ بڑے درخت سے پھل لینا مشکل ہوتا ہے، چھوٹے کو پروان چڑھا کے پھل لینا آسان ہوتا ہے. تو میں اکثریت نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں، یہ میرے نبی کے باغ کی نرسری ہیں، میرے نبی کے باغ کے پودے ہیں. تم یہاں نیت کرو کہ ہم نے ہر طریقے سے ہٹ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فرمانا ہے. لا الہ الا اللہ دل میں لانا ہے، محمد رسول اللہ اوپر لانا ہے. تم نقل مار کے پاس ہوتے ہو نہیں ہوتے؟ پاکستان میں نقل مار کے پاس نہیں ہوتے تو اپنے نبی کی نقل اللہ پاس کر دے. ہم لاہور پڑھتے تھے، پڑھنے کا شوق تو تھا نہیں کہ وہ تو چاہتا تھا میں ڈاکٹر بن جاؤں، لیکن کبھی بھی شوق نہیں ہوا پڑھنے کا کہ لاش شعور میں نہیں رکھا کہ وہ چیزیں رکھتی ہے پڑھنے کی. اور ترغیب بھی یہ ملتی تھی ڈاکٹر بنو گے تو پیسے بہت ہوں گے اور عزت بہت ہوگی. میں کو اللہ نے پہلے بھی کبھی کوئی نہیں دی ہوئی تو اگر سر کسی کے میں ڈاکٹر بننا ہے کہ میں پیسے زیادہ کمانے تو ہے نہیں جب مرنا ہی گا.
تو بس وہ اپنا نقل فرما کے پاس ہو جاتا. تو ایک ہمارا دوست برابری معروف بہت ہو گیا تو وہ اس دن وہ گروپی تیار نہیں کرے تو پوری کتاب جیب میں ڈال دے گا. پوری کتاب ہے چھوٹی سی کتاب جیب میں اور لمبا کھلا چولا پہن لیا کھلا. تو میں ادھر تھا تو ادھر والی رو میں وہاں تھا میں اس کو سائڈ سے سارا دیکھ رہا تھا. اس کو آتا جاتا کوئی بات میں آتا 33 نمبر جو کا لکھ پڑ جائے تو کتنے نمبر ملتے رہے ہم. تو وہ ایسے کر کے بیٹھا ہوا اور آگے اس کی بدقسمتی اس کے اوپر جو نگران لگے ہمارے اسکول کے سب سے سخت ٹیچر آصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اس کے نگران لگے. ان کی نظر کو قابل تھی اور وہ بیچارہ حیران پریشان کب کیا کرے. وہ ادھر سے آتے چپ کر کے بیٹھا جب ادھر سے گزرتے جو ہی اس کے سامنے سے گزر جاتے وہ جلدی سے کتاب نکالنے کی کوشش کرتا تو وہ کتاب کی وہ یہاں پڑ جاتی ہے. دیکھ رہا ہوں کتاب پڑھی ہوئی اتنے میں آصف صاحب پھر واپس آ گیا پھر کتاب رکھ کے پھر لوگ ایسے پاس ہو گئے. تو میں یہ کہتا ہوں تم اپنے نبی کی نقل کو ساتھ نقل ہی بن جاؤ نقلی یہ بن جاؤ. اللہ ایسا مہربان ہے. ہر بیان میں اللہ کے نبی کا نسب سنا کہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ ممبر پہ بیٹھنا ہزاروں کے مجموعوں سے بات کرنا یہ اب مجھے نہیں پتا اللہ کی قسم کہ میں اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں یا اپنی ماں باپ کے لیے کہہ رہا ہوں. تمہارے بارے میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ان عورتوں کے بارے میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ تم سب اللہ کی محبت میں آئے. لیکن میرے پاس کوئی دلیل نہیں اس بات. یہ جب آنکھ بند ہوگی اور اللہ کی رضا نظر آ جائے گی تو پھر میں کہہ سکوں گا کہ میں جو ممبر پہ کہتا تھا میں اللہ کے لیے کہتا تھا. آج میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ کون سے خفیہ راستوں سے نفس و شیطان مجھے ریا پر بڑائی پر عجب پر تکبر پر لا رہے ہوں. شعوری طور پر میرے اندر یہ چیز پیدا ہو چکی ہو لہذا میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ میں اللہ کے لیے ہمیں بھی جانا یہ سارے مخلص آئے بیٹھے ہیں ان کے تو میرا بھی بیٹھنا قبول فرماتا. تو ہمارا خاندانی بیک گراؤنڈ ہے زمیندار اور پشتوں سے. تو ہمارے پشتی جدی پشتی مراسی جن کو ہمارے پیو دادے کے نام یاد مجھے یاد نہیں تمہیں یاد. وہ جب ڈیرے میں آتے ہیں تو آتے ہی بس جھوٹی تعریفوں کی قربان اور مجھے بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور پھر بھی اتنا دل خوش ہوتا ہے کہ ان کو خود دیکھ کے بڑھوانا. اور مجھے بھی پتا ہے کہ ان کو مجھ سے کوئی پیار نہیں صرف ہم جھوٹی تعریف کرتے ہیں. سب سے پہلے جھوٹ دیکھو جب اندر آتے ہیں ڈیرے میں سرداریاں کہیں کبھی کسی کی سرداری قائم رہی کبھی کسی کی سرداری. سب سے پہلے جھوٹ تو یہ ہے سرداریاں کہیں یہ لباٹ دے تیرے سلامات میرے بھائی یہ عدلی دے تیرے سلامات یہ گانے دے ایسے اور آپ کو زیادہ یاد ہوتی ہے. وہ پکا پتا ہوتا ہے کہ یہ دو روپئے سے کام ہے لیکن وہ اپنی تعریف اتنی اچھی لگتی ہے کہ وہ ضرور میں ہم کو دے کے ہی بھیجتا ہوں کبھی نہیں بھیجتا. ہمارے پیو دادے بھی اس قابل نہیں تھے کہ ان کی ایسی تعریف ہو نہ ہم اس قابل ہیں کہ ہماری ایسی تعریف ہو. اور یہ بولنے والے بھی اپنی غرض سے بولتے ہیں تو میں کیوں نہ اللہ کے نبی کے پیو دادے کی تعریف کروں جو خود بھی سچے جن کی نسل نکالا جن سے بڑی اللہ کی نسل کو نہیں پیدا کی. تو میں نے اس نسل کو کتابوں سے نکالا اور اسے محفوظ کیا پھر بیانوں میں شروع کیا. پھر میں پہلی دفعہ جب بہت مبارک پر پہنچا یہ نسب یاد کر کے تو میں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس جو تبلیغ ہے نا وہ مشروع ہو چکا کیونکہ بڑے بڑے بہنوں سے میرا واسطہ ہے. مجھے نہیں پتا کہ میں اللہ کے لیے کہتا ہوں یا اپنے لیے. لہٰذا میں آج سے نیت کرتا ہوں کہ میں آپ کے در کا میراثی ہوں. ہمارے میراثی ہمارے پیو دادے کی تعریف کرتے جھوٹی تعریف کرتے کیسے رہ